جو وضو کرے، باوضو رہے، نماز پڑھے، یقین کریں اس کے پاس کوئی جراثیم، کوئی وائرس، کوئی چیزیں نہیں آ سکتی آسانی سے۔ جو روز ہاتھ منہ دھوئے گا، غسل کرے گا، تو اس کے پاس یہ چیزیں کیسے آئیں گی؟ ہمارا تو طریقہ ہی ایسا زبردست کہ 5 وقت وضو کرو، نفل نمازیں پڑھ لو، 8-10 نمازیں بن جائیں گی، تو ہمارے پاس جراثیم کیا کرنے آئیں گے؟ وضو کا طریقہ ہی ایسا طریقہ ہے جس سے سارے جراثیم ختم ہوتے ہیں۔ ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا اللہ پہ یقین نہیں ہے وہ ڈرے۔ تو فرمایا نماز قائم کرو، یہ نہیں چھوڑ سکتے، جتنے مرضی تم پھنسے ہوئے ہو، سولی پہ بھی لٹکے ہو تو نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ نہیں کہ مہمان آ گئے نماز چھوڑ دی، او جی دوست ملنے آ گیا نماز چھوڑ دی، جی کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے اس لیے نماز چھوڑ دی۔ لعنت برستی ایسے بندوں پہ جو کرکٹ کھیلتے رہے اور نماز نہ پڑھیں۔ کرکٹ فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ تو اس لیے نماز کسی حال میں معاف نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے نہیں، اشارے سے پڑھیں، کسی حال میں نماز معاف نہیں۔ اور جو ہمیں حکم ہے کہ باوضو رہیں، جو بندہ باوضو رہتا ہے اس کے قریب جراثیم نہیں آتے آسانی سے۔ اب باوضو رہیں گے، نماز پڑھنی آسان، گناہوں سے بچنا آسان، ایسا بندہ فریش رہتا ہے۔ تو ناپاک لوگوں کو تو کتنے جراثیم چمٹ جائیں گے، کرونے چمٹ جائیں گے۔ ناپاک ہے، یہ کافر ناپاک ہے، ان کا جسم ناپاک، روح ناپاک ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ ان امتوں کے باطن نہیں پاک، یہ مغربی لوگوں کے باطن اندر پاک نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز کا خصوصی اہتمام کریں تو انشاءاللہ کرونا اور ڈینگی اور کوئی بھی چیز آپ کے قریب نہیں آ سکتی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کے بن جاتے ہیں۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا تو